تو اونٹ چلے تو ایک پسند آ گیا تو کہا بیچتے، انہوں نے کہا جی بیچتے، کتنے کا؟ اتنے کا سودا دے۔ فرمایا تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، اچانک سیر کے لیے نکلا اور یہاں آ گیا، تو اگر اعتبار کرو تو اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ سکتے۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، حضور کے ہاتھ میں دے دیا۔ آقا کریم چل دیے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا ہے اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ آپ کسی کو نقد سودا دیتے ہیں تو اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کو ادھار سودا دیتے ہو تو کم از کم یہ ہے کہ آپ اسے جانتے ہو، نہیں تو درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھ۔ تو کہا کہ ایک شخص آیا، اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار، اور اونٹ بھی قیمتی، اور اس نے کوئی ضامن بھی نہیں دیا، کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے بتایا بھی نہیں، تم بھی اسے جانتا بھی نہیں۔ یار اتنے لوگ تھے، کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا، یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے، سبحان اللہ، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایا۔ دوسرا بولا، یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا، سبحان اللہ، اذا ضاحک یتلالأ فی الجدر۔ تیسرا بولا، میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم ہی دیکھتا رہا۔ ایک نے کہا، میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں مے خانہ کھل جاوے، تے جیو کھولے پیچ زلف دا اتے راہی راہ بھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مو لئی دنیا کوئی ودلا ہی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سب کدرے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی ہوں ہتھیا کے لے گیا۔ علامہ زرقانی نے لکھا، جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، آنا ضامنۃ بثمن جملکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات نہیں، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا میں ضامن ہوں، اس سے قیمت لے لے۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو کہا پھر ضمانت کاہے کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور کے غلام آ گئے اور فرمایا، اہل قافلہ کون ہیں جن سے ہمارے آقا و مولا نے اونٹ خریدا؟ تو انہوں نے کہا ہم ہیں۔ کہا حضور نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے دے دی اور یہ رہی تمہاری قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے، ہمیں بتاؤ وہ پیادہ رہتا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہی کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے، وہ نخلستان جو نظر آ رہا ہے، یہی شہر مدینہ اس محبوب کا مسکن ہے۔ تو سارا قبیلہ اٹھا، اس قبیلے کے سربراہ کا نام طارق تھا، اس لیے سیرت کی کتابوں میں اس وفد کو وفد طارق کہا جاتا ہے۔ تو وفد طارق سارے کا سارا اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے علامہ میں مرید ہو گیا۔ تو حضور کا چہرہ ہی اتنا وجیح تھا، اتنا خوبصورت تھا، جمال ہی ایسا تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے ایسا جمال بنایا، ایسی خوبصورتی دی، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا کیا جو حضور کا ہی تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی حسن ہیں، جتنے بھی جمال ہیں، وہ انسانوں کو توڑتے ہیں،
حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے۔ ایک کے چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں نا، یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی ہو گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچی۔ حسن اتنا تھوڑا ہے، ایک کی کفایت کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، اور میرے محبوب کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے حسن توڑتے ہیں، محمد کا حسن جوڑتا ہے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، پلکوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی پیار کی چمک مجھے بولنے پہ مجبور کر رہی، آپ کی پیشانیوں پہ الفتیں لکھی ہوئی، آپ کا لہجہ میرے لیے محبت آمیز ہے، اور میں بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتا ہوں، تبھی تو اتنی مسافتیں کاٹ کے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو مجھے غرض ہے آپ سے کوئی، میں نے آپ سے کوئی چیز لینی ہے یا آپ کو میرے سے کوئی غرض ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیار کا رشتہ قائم کیسے ہوا؟ ایک نام محمد سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے، ایک برادری تشکیل دیتی ہے، ایک خاندان بناتی ہے، پوری امت کو ایک خاندان کی طرح، بھائیوں کی طرح جوڑ دیتی ہے، الفت کا ربط پیدا کرتی ہے، محبت کی شدت آتی ہے۔ اور جتنی بھی محبتیں ہیں کبھی وہ بے وفائی بھی کر دیتی ہیں۔ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ ہی ہوتا ہوں، تو جو مسافر ہوتا ہے اس کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں، تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے نہ بھی دیکھنا چاہے نظر تو پڑ ہی جاتی ہے۔ تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ دکھی کر دیتے ہیں، کچھ سرشار کر دیتے ہیں، کچھ دیر تک سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور کچھ جملے پڑھتے ہیں تو ہنسی نہیں تھکتی۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، صنم بے وفا، اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، رہتے تو اسی دنیا میں، اسی جہاں میں ہوتے ہیں آپ، تو صنم بے وفا یہ سب نے پڑھا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو جو میرے ساتھ مسافر اور ہم سفر ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ بتا دیجیے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، دھوکا ہو گیا بیچارے سے، اب یہ دل کی بڑاس نکال رہا ہے گاڑی کے پیچھے لکھ کے۔ تو میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے۔ میں نے کہا میاں تو نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کر دیا، تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ ان سے محبت کا ربط و رشتہ قائم ہے، ان کے نام کی شناخت کی کافی ہے۔ میں اپنے پیر بھائیوں کو، دوستوں کو، سب کو کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر ہمیں آواز پڑی اور آواز کے ساتھ مصطفی لگ گیا کہ فلاں مصطفی آ گیا، تو اتنا ہی کافی نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے نام کے ساتھ یہ لفظ جڑ گیا، اللہ اکبر، قیامت کے دن ہوگا لفظ میں یا محمد، تو محمد نام کے جتنے لوگ ہوں گے وہ اس پکار پہ چل پڑیں گے، تو اللہ کہے گا تمہیں تو نہیں بلایا۔ امام حلبی نے غالباً کہا کہ تمہیں تو نہیں بلایا، میں تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یا اللہ ہمارا نام بھی یہی تھا، پکار سن کے آگے کہا آ گئے ہو تو اب وہ در جنت کو شادہ ہے، تمہارا نام میرے محبوب کے نام کے ساتھ جڑتا ہے، چلو تم سیدھے جنت میں چلے گئے۔ تو ان کا پیار بخشش کی ضمانت ہے، میٹھا نام ہے، دل آویز نام ہے، لبوں کو بھی تسکین دیتا ہے، روح کو بھی قرار دیتا ہے، سینے میں بھی ٹھنڈ ڈالتا ہے۔ کوئی بھی نام آپ بار بار لیں، طبیعت میں تکرار پیدا ہوگا، لیکن حضور کا نام 100 بار بھی لیں، ہر بار ایک نئی چاشنی کا۔ ایک شاعر ڈاکٹر سعد لکھتا ہے کہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا نام ہی دل آویز ہے، میٹھا ہے، دل آویز ہے، قرار بخش ہے، تسکین آور ہے، روح پرور ہے، ایمان افروز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پیارا نام، اتنا میٹھا نام، اور کائنات اس نام کے صدقے سے روشن ہے۔ امام غزالی نے کتاب لکھی ہے دقائق الاخبار، اب تو خیر چھپ بھی گئی ہے، ایک مدت تک نہیں چھپی،
تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں تو القیام کل الف، قیام الف کی طرح ہے سیدھا، والرکوع کل ہا، اور رکوع ہا کی طرح ہے، والسجدہ تو کل میم، سجدہ میم کی طرح ہے، والتشہد کل دال، اور تشہد دال کی طرح ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے۔ پھر کا انسان اپنے آپ کو دیکھے، الراس مدور کالمیم، سر میم کی طرح گول ہے، والیدان کالہا، اور ہاتھ پھیلائے تو ہا کی شکل بنتی ہے، والبطن کالمیم الثانی، اور پیٹ دوسرے میم کی طرح بنتا ہے، والرجلان کالدال، اور ٹانگیں دال کی طرح بنتا ہے۔ تم انسان بنے پھرتے ہو، وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور ادھر جائے گا، اسی نام کے پھولے ہیں، اسی نام کی روشنی ہے، اسی نام کا چراغا ہے۔ تو یہ نام محمد کے نقش ہے۔ کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سیوطی نے الخصائص میں لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے تو ایک مدت تک 309 سال یا کتنا عرصہ مسلسل ہوتے رہے، تو ایک دن کہا مالک محمد عربی کے صدقے معاف کر، تو آواز ہی جا معاف کیا، لیکن تو میرے محبوب کو جانتا کیسے؟ تو آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے میں روح پھونکی تو میری نظر اٹھی فراز عرش پہ یہ نام لکھا تھا، پھر میں جنت میں آیا تو جنت کے پتے پتے پہ، جنت کے قصور پہ، محلات پہ، غلمانوں کی پیشانیوں پہ، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پہ یہ نام لکھا تھا، اور جنت کے دروازے پہ یہ نام لکھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تیرا محبوب بنتا ہے۔ اللہ اکبر، یار جنت کے دروازوں پہ میرے حضور کا نام لکھا، دروازے کے نام اوپر نام تو اسی کا لکھا ہوتا ہے جو مالک کے مکان ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت اچھا مکان بنائے اور دوست کا نام لکھ دیں؟ نہیں نہ لکھتے، آپ اپنا لکھتے ہیں، یا مستقبل میں ہونے والے وارث کا لکھتے ہیں، بیٹے کا لکھتے ہیں، بھتیجے کا بھی نہیں لکھتے، بھانجے کا بھی نہیں لکھتے، نام اسی کا لکھتے ہیں جو مالک ہو یا جس نے مستقبل میں وارث بننا ہو۔ تو اللہ نے جنت بنا کے دروازوں پہ نام حضور کا لکھ دیا، مالک ہوا، ثابت ہوا جنت جاگیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا بیڑا۔ تو حضور مالک کے کونین ہیں، دو جہاں کے مالک ہیں، انہی کے نام کے پھولے ہیں، انہی کے نام کے تذکرے، مہک انہی کی ہے، خوشبو انہی کی ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ بزم کونین سجی ہی حضور کے نام، اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو، انہی کے دم سے چراغاں ہے بزم عالم، انہی کی روشنی ہے، انہی کے انوار پہلے، انہی کے دم سے بزم عالم میں چراغ۔ تعین اول وہ ہیں، کائنات کا تشخص اول وہ ہیں، وجہ تخلیق کائنات وہ ہیں، مقصد تخلیق کائنات اللہ اکبر، انہی کا وجود مسعود ہے۔ وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، اب میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، حدیث قدسی، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی مانتا نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی تھا ہی نہیں، کسی کا وجود ہی نہیں تھا۔ فاحببت ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرے لیے رت جگہ ہوں، سحری کے سجدے ہوں، لوگ جنگلوں میں خاک چھانے، کوئی مجنوں بنا ہو، کوئی دیوانہ بنا ہو، کوئی رکوع میں ہو، کوئی قیام میں ہو، کوئی سجدے میں ہو، کوئی تشہد میں ہو، کوئی پچھلی رات کو اٹھ کے چیخے مار کے رو رہا ہو، کوئی آنسوں سے مسلح بھگو رہا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کا۔ جب حسن ہو تو وہ خود چاہتا ہے مجھے کوئی دیکھے، کسی کی نیندیں اچاٹ ہوں، کوئی تڑپ جائے، کوئی رت جگہ کاٹے، کوئی انتظار کی گھاتیں لگا کے بیٹھے،
حسن ہو تو حسن چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے، اب اس حسن مطلق نے چاہا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ کہ میں بھی پہچانا جاؤں، میں بھی مانا جاؤں۔ پھر کیا کیا؟ جب اس نے چاہا کہ میرے بھی عاشق ہوں، میرے لیے بھی سجدے اور قیام کرنے والے ہوں، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد عربی کو پیدا کر دیا، میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا، اس کا پہلا تعین ذات رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سجدے بھی ہوئے، پھر پہچاننے والوں نے، معرفت والوں نے کربلائیں بھی سجائیں، پھر بیٹے کی گردن پر چھریاں بھی رکھی گئی، پھر جلتی ہوئی آگ میں چھلانگیں بھی لگائی عاشقوں نے، پھر رنگ یہ بھی دیکھنے کو ملے۔ تو اس کائنات کا پہلا تعین، پہلا تشخص ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انوار ان کے نور سے پھیلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس کائنات کا پہلا تعین ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اس پہ شاہد عادل ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادل ہے کہ حضور کے سبب سے کائنات معزز وجود ہے۔ سارے نور اس سے دے نور، پسدہ نور حضور، میاں محمد بخش عارف کھڑی نے قلم توڑ دی، سارے نور اسے دے نور، پسدہ نور حضوروں، اونو تاج عرش تو ملیا، موسیٰ نو کو تو۔ تو سارے انوار ان کے نور سے پھیلتے ہیں، ان کے انوار سے۔ تو ہماری تو زندگی ہی ہوئی، ہماری تو کل کائنات ہی ہوئی۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو۔ یہ کائنات حسن محمد کے گرد گھوم رہی ہے، ساری روشنیاں حسن محمد کی، جمال مصطفیٰ کی۔ تو یہ فرانس کے دماشتوں نے جو کیا اپنی بدبختی میں اضافہ کیا۔ ان کی عظمتوں کو نہیں گھٹایا جا سکتا، نہ کم کیا جا سکتا، نہ عشاق کے سینوں سے پیار کھرچا جا سکتا۔ ان کا نام کل بھی روشن تھا، ان کا نام آج بھی روشن۔ سارا فرانس بھی آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائے تو کیا چاند کی نوری کرنیں میلی ہو جائیں گی؟ یہ چاند کا چہرہ گدلا جائے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد تھوکے ہوئے کی بارش ان کے اوپر پڑے گی، ان کے اپنے منہ گندے ہوں گے، اپنا تھوکا ان کے منہ پہ گرے گا۔ چاند روشن ہے، روشن رہے گا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔ ان کی عظمتوں کو نہیں گھٹایا جا سکتا، ان کی عظمتوں کے جھنڈے اونچے میرے رب نے۔ تو اس لیے ہم گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں کر کے یہ بتاتے ہیں، اگر تم اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے ہو اور خاکے تلاش کر کے یہ بتا رہے ہو کہ ہم دشمن رسول ہیں، تو ہم بھی حضور کے قصیدے پڑھ کے بتا رہے ہیں ہمارے رگ و ریشہ میں حضور کا پیار لکھا ہوا، ہمارے دل کے ایک پت پہ حضور کا نام لکھا ہوا، ہماری روحوں پہ حضور کا نام طے ہے، اور یہ نام کبھی بھی ہماری زندگیوں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نام ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم ہر وقت اس نام کا چراغاں کرتے رہیں گے، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے نام قربان ہوگا۔ صاحبو، آپ کو آخری بات یہ کہوں، میں اپنی گفتگو کو، میں نے پہلے کہا کہ میں سب جگہوں سے تھک کر آپ کے پاس پہنچا، لیکن آپ کی تازہ دم کیفیت نے مجھے تھوڑی سی حرارت اور حوصلہ بخشا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ اس موقع پہ بھی امت نہیں بن پاتی، صحیح معنوں میں کھڑی نہیں ہوتی، تو پھر اور کون سا موقع آنے والا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے کہ ہمارے پیغمبر کی توہین کی جائے، اور اس طرح سرکاری سرپرستی میں کی جائے، جبکہ 14 صدیوں کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم امت بن جائیں، اور دشمن کے لیے یہ کافی ہو کہ ہم امت بن گئے؟ پھر ان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھ سکتے۔ لیکن ہم اب بھی اگر ایک دوسرے کی پگڑیاں پھاڑ رہے ہیں اور جبے نوچ رہے ہیں، اور اب بھی ہم جغرافیائی تقسیمات پہ یقین رکھتے ہیں، اور اب بھی ہم جو ہے وہ لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہو رہے ہیں، تشدد اور افتراق آج بھی ہمارا جو ہے وہ محبوب شغل ہو، اور آج بھی ہم تقسیم در تقسیم کے عمل سے، تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہوں، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زبان سے محبت کے اظہار جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا، ہمارا رویہ اس کی گواہی نہیں دیتا۔ جب ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر کو کوئی لوٹنے آ جائے تو ہم گھر کے افراد بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں اور دشمن سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ہم گھر سے مخلص کہلائیں گے؟
جب دشمن حملہ آور اس قدر ہو گیا ہے کہ ہمارے نبی کی آبرو پہ حملہ کرنے لگ گئے اور ہم گھر کے افراد پھر بھی آپس میں لڑ رہے ہیں اور امت نہ بننے کی کوشش کر رہے ہوں، تو پھر ہم سوچے کہ ہم کھڑے تھے. تو ہم اگر آج اپنے آپ کو راست اقدام کر لیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوں، لیکن ہم ہمیشہ یہ مزاج رکھتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دوسروں پہ ڈال دیں. جو نکھٹو ہوتا ہے نا گھر کا، وہ نالائق اور نکھٹو ہوتا ہے گھر کا. آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگوں کو تجربہ ہوگا، وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ اوروں کو قرار دیتا ہے اور کبھی اپنی اس سستی کو، اپنے اس رویے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. آج امت کا بھی یہ حال ہو گیا، ہر کوئی دوسرے پر الزام دے رہا ہے، دوسرے فرقے پہ الزام دے گا، دوسرے ملک پہ الزام دے گا، دوسرے فرد پہ الزام دے گا. عوام کہتے ہیں مولوی ٹھیک ہو جائے تو سارے صحیح ہو جائیں گے، مولوی کہتے ہیں عوام ٹھیک ہو جائے. ایک مقتدر طبقہ کہتا ہے کہ عوام